الحمد لله الذي وفقنا لخدمة هذه الأمة وأخرجنا من بيوتنا لدعوة هذه الكلمة وأعطانا وأرسل إلينا إمام الأنبياء رسول الرحمة ولم يجعلنا من أهل الباطل والفتنة أما بعد۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک حضرت کا بیان سن رہا تھا جنہوں نے اپنے بیان میں سنت موقدہ پر رد کیا اور اپنے بیان میں کچھ مثالوں سے اور کچھ دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سنت موقدہ کو بلا عذر چھوڑ بھی دے یا چھوڑنے کی عادت بنائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کی مثالوں سے، ان کے دلائل سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ مثالیں، کچھ قیاسات بھی پیش کیے اور کچھ دلائل بھی پیش کیے۔ ہم سب سے پہلے ان کے قیاسات کو، ان کی مثالوں کو بیان کریں گے، پھر ان کی مثالوں کے جوابات دیں گے، پھر اسی طرح ان کے دلائل کو بیان کریں گے اور ان کے دلائل کے جوابات دیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر وہ دلائل بیان کریں گے جس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ سنت موقدہ کو بلا عذر چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے، اور اسی طرح سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے سے گناہ لازم آتا ہے۔ انہوں نے جو مثالیں پیش کی، انہوں نے پہلی مثال پیش کی سنت موقدہ کو قیاس کیا نفلی روزوں پر۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر مہینے تقریباً 11 روزے رکھتے تھے۔ اب اگر امت میں کوئی بھی پوری عمر یہ 11 روزے نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سنت موقدہ کو چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ قیاس انہوں نے پیش کیا، حالانکہ ان کا قیاس بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے 11 روزے رکھنا سنت موقدہ نہیں، نفل ہے، اور انہوں نے نفلی روزوں پر سنت موقدہ کو قیاس کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ جس طرح نفلی روزے چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، اسی طرح سنت موقدہ کو بھی چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ نفل کو اختیار کرنے سے ثواب لازم آتا ہے اور نفل کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں لازم آتا، لیکن سنت موقدہ کا حکم نفل والا نہیں ہے۔ نفل الگ چیز ہے اور سنت موقدہ الگ چیز ہے۔ جب دو چیزیں تقابل میں بیان ہوں، سنت موقدہ کا تقابل کیا جائے نفل کے ساتھ، تو پھر سنت موقدہ کا الگ معنی ہوتا ہے اور نفل کا الگ معنی ہوتا ہے۔ لیکن اگر نفل تطوع مستحبات کا تقابل فرائض کے ساتھ کیا جائے تو پھر نوافل میں، مستحبات میں سنت موقدہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب سنت موقدہ کا تقابل نفل کے ساتھ کیا جائے تو پھر سنت موقدہ نفل میں نہیں آتے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 روزے رکھتے تھے، تو اسی طرح جو آج 11 روزے نہ رکھے ہر مہینے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے گناہ لازم نہیں آتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وہ نفل تھا، نفل کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، لیکن سنت موقدہ کو بار بار چھوڑ دینے سے یا بلا عذر چھوڑ دینے سے یا چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے سے گناہ لازم آتا ہے، اور یہ ہم آگے دلائل سے بیان کریں گے۔ لہٰذا ان کی پہلی مثال غلط ہے کہ انہوں نے سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کی مثال کے لیے نفل کو مثال کے طور پر پیش کیا، یہ مثال غلط ہے۔ انہوں نے دوسری مثال جو پیش کی، انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ، جس طرح کہ زکوٰۃ 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زائد زکوٰۃ دینا جائز ہے، مباح ہے، نفل ہے۔ اگر کسی انسان نے زائد صدقہ دیا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نہیں دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس پر انہوں نے قیاس کیا سنت موقدہ کو، اور انہوں نے فرمایا کہ جو سنت موقدہ کو چھوڑ دے گا، جس طرح کہ کوئی انسان 2.5% سے زائد صدقہ نہ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، تو سنت موقدہ کو بھی چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب 2.5% سے 100% میں 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس سے زائد دینا نفل ہے، سنت موقدہ نہیں ہے۔
لہٰذا اسے زائد اگر آپ دیں گے تو ثواب ہے، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس پر سنت موقدہ کو قیاس کرنا کہ سنت موقدہ کو پڑھیں گے تو ثواب ہے، جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پر بھی نفل پر سنت موقدہ کو قیاس کیا، یہ قیاس بھی غلط ہے، اور انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہیں۔ پہلی دلیل جو انہوں نے دی ہے ثمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ انہوں نے پیش کیا۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ثمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اور یہ واقعہ ہے، یہ بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے، اور یہ بخاری جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ثمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلۃ؟ قال اللہم نعم۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہم نعم، فرمایا کہ ہاں یہ حکم ملا ہے۔ آگے اس کے آخر میں آگے فرماتے ہیں، اسی طرح یہ روایت آگے بھی ہے، اس میں بھی ہے کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، جس میں یہ روایت پوری روایت ذکر ہے، اور اس میں بھی اسی طرح ذکر ہے۔ اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ جو نمازوں کا روزوں کا پوچھا، اور آخر میں فرمایا فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص۔ تو اس صحابی نے آخر میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ نے جو چیزیں مجھ سے بیان فرمائی ہے، میں ان میں سے کسی چیز میں زیادتی بھی نہیں کروں گا اور کمی بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آدمی نے اگر سچ بولا ہے اور اسی طرح کیا جو اس نے دعویٰ کیا ہے لیدخلن الجنت، تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر وہ حضرت اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر سنت موقدہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ میں ان نمازوں پر زائد نہیں کروں گا، اور ان نمازوں پر زائد کرنا، وہ زائد جو ہوتی ہیں وہ سنت موقدہ ہے، تو اس کے باوجود اس نے سنت موقدہ چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت سنا دی۔ تو معلوم ہوا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، یہ ان کا استدلال ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ جوابات سنیں، یہاں پر 5 نمازوں کا ذکر ہے، اور سنت موقدہ ان 5 نمازوں کے تابع ہے، اور توابع کا الگ سے ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ مطبوع کے ضمن میں توابع خود بخود آ جاتے ہیں۔ گویا کہ ان 5 نمازوں کے ذکر کر دینے سے ان کے اندر سنت موقدہ خود بخود ضمناً داخل ہو گئے، ان کا ذکر خود بخود آ گیا۔ اگر صراحتاً ذکر نہیں ہوا اور ان سے یہ استدلال کیا جائے کہ چونکہ سنت موقدہ کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، لہذا سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، تو اس روایت کے اندر تو وضو کا ذکر بھی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے بغیر وضو کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ اسی طرح اس روایت کے اندر تو فرض رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہے، فرض رکعت بھی متعین نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہیں، صبح کے فرض کتنے ہیں، ظہر کے فرض کتنے ہیں، عصر کے فرض کتنے ہیں، اور مغرب کے فرض کتنے ہیں، عشاء کے فرض کتنے ہیں۔ تو ان میں تو فرض رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہے، مطلقاً نمازوں کا ذکر ہے، ان علینا 5 صلوات، کہ ہم پر 5 نمازیں ہیں، تو ان چیزوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو کیا ان فرائض کو متعین نہ کر دینے سے جس رکعت میں، تو کیا ہر کسی کی مرضی کی جتنی فرض رکعت پڑھے، جس طرح کی سنتوں میں مرضی ہے کہ وہ چھوڑ دیں، سنت موقدہ کو چھوڑ دیں، کوئی گناہ لازم نہیں آتا؟ تو بھائی یہ روایت مجمل ہے کہ اس روایت کے اندر جس طرح فرض نمازوں کی رکعت کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح وضو کا ذکر نہیں ہے، وضو کو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس روایت کے اندر ذکر نہیں ہے، جو ہم دوسرے دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اس روایت کے اندر وضو کا ذکر نہیں ہے، اس کو ہم دوسرے دلائل قرآن سے ثابت کرتے ہیں، احادیث سے ثابت کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر اس روایت کے اندر سنت موقدہ کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کو دوسرے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ سنت موقدہ کو بلا عذر چھوڑ دینا یا چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے سے گناہ لازم آتا ہے، وہ ہم دوسرے دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور وہ دوسرے دلائل آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا اس حضرت کا اس سے سنت موقدہ کے چھوڑ دینے پر کہ کوئی گناہ لازم نہیں آتا، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو انہوں نے دوسری دلیل پیش کی
وہ دوسری دلیل انہوں نے پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کہ میں نماز میں جہاد کی تیاری کرتا ہوں، یہ بھی بخاری کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر میں جہاد کے لیے لشکروں کو تیار کرتا ہوں۔ تو یہاں سے استدلال کرنا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، یہاں پر اس روایت کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں ان حضرت سے سوال کرتا ہوں، اس روایت کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اترک السنت المؤکدۃ، کہ میں سنت موقدہ کو چھوڑ دیتا ہوں؟ اس میں تو سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ استدلال کرنا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، یہ استدلال بالکل لغو ہے، بیکار ہے۔ لہٰذا آپ اپنے استدلال پر غور کریں۔ اور اسی طرح جو انہوں نے تیسری دلیل پیش کی، وہ فرماتے ہیں، وہ حضرت فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ میرے پاس موطا امام مالک ہے، موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یہ صفحہ نمبر 110 ہے۔ فرماتے ہیں مالک عن ابن شہاب ان سعد بن ابی وقاص کان یوتر بعد العتمۃ بواحدۃ، کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو ان حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پوری زندگی 5 رکعت عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس میں پوری زندگی کا ذکر نہیں ہے، دوسری یہ جو انہوں نے فرمایا کہ 5 رکعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے اندر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک وتر پڑھتے تھے۔ اب اس میں کہاں لکھا ہوا کہ وہ سنتیں چھوڑ دیتے تھے؟ اس میں اتنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، اور چونکہ عشاء کی نماز کے توابع میں سے ہے، 4 رکعت کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ توابع میں سے ہے، ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مطبوع کو ذکر کیا جاتا ہے، خود بخود ذکر میں آ جاتا ہے، ضمن آ جاتا ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ اس میں تو سنتوں کو چھوڑ دینے کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ہم بھی تو 2 رکعت سنت کو عشاء کی نماز کا حصہ مانتے ہیں، تابع مانتے ہیں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر ہے، لیکن اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ لہٰذا سنتوں کو چھوڑ دینے کا استدلال یہاں سے پورا نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اور بحث جو انہوں نے بقیت العشرۃ المبشرین بالجنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں لکھا، ان کے واقعات میں لکھا، کہتے عبد الرحمن بن مسور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فقلت له یا ابا اسحاق، کہ اے ابا اسحاق، اے ابو اسحاق جو ان کی کنیت تھی، انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، وشہدت بدرا، اور آپ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے، وانت تفطر، آپ روزہ نہیں رکھتے، وہما صائمان، اور یہ دوسرے ساتھی آپ کے 2 یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال انا افقہ منہما، میں ان دونوں سے زیادہ فقیہ ہوں، میں ان دونوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ اب یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، تو کیا یہ حضرت جنہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ سنت موقدہ کو پوری زندگی چھوڑ دیا، اب وہ یہ فتویٰ دیں گے کہ سعد رضی اللہ عنہ روزہ نہیں رکھتے تھے لہذا تم بھی روزہ نہ رکھو؟ معلوم ہوا کہ یہ جہاد کا واقعہ ہے، یہ جہاد کا میدان ہے، جہاد میں تھے، وہ مجاہد تھے اس وقت، اور مجاہد کے لیے یہ سنت موقدہ چھوڑ دینا یہ جائز ہے۔ ہماری بحث وہاں پر ہے جہاں بلا عذر سنت موقدہ کو عادتاً چھوڑ دیا جائے، سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لی جائے بلا عذر، ہماری بحث وہاں پر ہے۔ تو جس طرح انہوں نے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تھا تو سنت موقدہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قال كنا في قرية من قرى الشام یقال له عمان، کہ ہم شام کے ایک بستی میں تھے جس کو عمان کہا جاتا ہے، وہ یصلی سعد رکعتین، سعد رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے، فسألناہ، ہم نے اسے پوچھا کہ آپ 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے؟ فقال انا اعلم، کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس کو۔ وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسافر شمار کرتے تھے، اور مسافر کے لیے ہم بھی یہ قائل ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ سکتے، سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سعد رضی اللہ عنہ جو 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھتے تھے، تو کیا یہ اب حضرت فتویٰ دیں گے کہ جس طرح بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑ دینا جائز ہے، اسی طرح بلا عذر بغیر سفر کے 2 رکعت 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے؟ یہ حضرت ایسا فتویٰ نہیں دیں گے، اور یہ فرمائیں گے کہ انہوں نے سفر کی حالت میں، جہاد کے میدان میں یا جہاد کی حالت میں جب وہ مجاہد تھے تو انہوں نے 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ لی کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے تھے۔
تو حالت سفر میں وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، تو ہم یہی فرمائیں گے کہ ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ وہ چونکہ حالت سفر میں تھے، اس لیے اگر سنت موقدہ کو بھی چھوڑ دیا تو کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ لہٰذا ان صاحب کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے بھی استدلال درست نہیں بنتا۔ باقی ہمارے دلائل کیا ہیں کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے، یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس کے جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 90 ہے۔ اب یہ ہمارے دلائل شروع ہوتے ہیں کہ جس میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے۔ پہلی دلیل، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاۃ اسقل المنافقین من الفجر والعشاء ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا لقد هممت ان آمر المؤذن، میرا ارادہ پکا ارادہ یہ بنا کہ میں اذان دینے والے کو حکم کروں، کیا حکم کروں؟ فیقیما، کہ وہ نماز پڑھائے، ثم آمر رجلا، پھر میں ایک آدمی کو حکم کروں، یہ الناس، کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کروائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم کروں وہ لوگوں کو امامت کروائے اور میں خود نہ کروں۔ ثم آخذ شعالا من نار، پھر میں آگ کا ایک شعلہ لے کر جاؤں، فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اس عشاء کی نماز میں، جو ان جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم فرمایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور جماعت ہے سنت موقدہ، جماعت ہے سنت موقدہ۔ جماعت کے سنت موقدہ ہونے کی دلیل میرے پاس موجود ہے، صحابی رضی اللہ عنہ، یہ مسلم شریف ہے، جماعت کے سنت موقدہ ہونے پر، یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، اس کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 279 ہے، 1 کم 80 279۔ اس میں فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مریض، کہ نماز سے وہی آدمی پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق معلوم تھا، یا مریض، ان کان المریض لا یمشی بین رجلین حتی یأتی الصلاۃ، کہ مریض جو ہوتا تھا وہ بھی 2 آدمیوں کا سہارا لے کر نماز میں شریک ہوتا تھا۔ اور انہوں نے فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن الہدا، سنت کی جمع ہے، سنن الہدا سکھائی۔ وان من سنن الہدا الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ، اور سنن الہدا میں سے یعنی سنت موقدہ، اس لیے کہ سنن کا ذکر ہے، سنت کی جمع ہے، اور سنت کو جب مطلقاً ذکر کر دیا جائے، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، تو سنت کا فرد کامل سنت موقدہ ہے، اور یہاں پر الہدا کی قید بھی ہے، تو معلوم ہے کہ سنت موقدہ مراد ہے، اور سنت موقدہ میں سے یہ ہے مسجد میں نماز ادا کرنا۔ تو انہوں نے یہاں پر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو سنت موقدہ قرار دیا، سنن الہدا قرار دیا، اور سنن الہدا کو چھوڑ دینا یہ انہوں نے منافقین کی علامت بتائی ہے، منافقین کی علامت بتائی کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینا یہ منافقین کی علامت تھی۔ اور انہوں نے فرمایا ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت الہدا کو، سنت موقدہ کو، سنت الہدا کو مشروع قرار دیا۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اور یہ جماعت سنن الہدا میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو گے، یہ جماعت کی نماز کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے، کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، جس طرح کہ یہ نمازوں سے پیچھے رہ جانے والا یہ متخلف اس کو کہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، یہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر اب تم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے پر انہوں نے گمراہی کا حکم لگایا، تو معلوم ہوا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی لازم آتی ہے۔ اور یہ مشہور کرنا، یہ بیانات دینا کہ سنت موقدہ سے کچھ چھوڑ دینے سے کچھ لازم نہیں آتا، اس حدیث کے مطابق، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق، اس ارشاد کے مطابق یہ گمراہی ہے، لہذا سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے گناہ بھی لازم آتا ہے اور اسے گمراہیاں بھی پھیلتی ہیں۔ اسی طرح آگے ہے
آگے فرمایا فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ ابو ہریرہ بصرہ، کہتے جب اذان ہوئی تو ایک آدمی مسجد سے نکل کر جانے لگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، اپنی نظریں اس کے پیچھے لگائی، حتی خرج من المسجد، وہ آدمی مسجد سے نکل گیا، فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما ھذا فقد اصاب القاسم، کہ اس نے ابو القاسم یعنی ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمائی۔ اب یہ نافرمانی کیسے فرمائی؟ وہ انسان صرف جماعت چھوڑ کے چلا گیا، اور جماعت ہم نے پہلے بتایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق وہ سنت تھی۔ اب سنت کو چھوڑ دینے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ معلوم ہوا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے اللہ کے نبی کی نافرمانی لازم آتی ہے، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے بھی یہی ہے وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازَ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْآذَانِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ الْقَاسِمَ، کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو مسجد سے نکل کے جا رہا تھا اذان کے بعد، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور نافرمانی کیوں کی؟ اس نے جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑ دینے سے یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے نافرمانی کا حکم لگایا۔ تو معلوم ہوا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے نافرمانی گناہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی ہے۔ اب اس کو سنت موقدہ کیسے کہیں گے؟ اس لیے کہ جماعت کی تاکید آئی ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ وہ سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، چونکہ یہ سنت بھی ہے، سنن الہدیٰ کا ذکر ہے، اور موقدہ بھی ہے کیونکہ اس کی تاکید بھی ہے۔ ان روایت سے تاکید پتہ چلتی ہے، جس طرح کہ بخاری کا واقعہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤں جو مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اس روایت میں یہ بھی ہے کہ فقد اصاب القاسم، کہ جس نے جماعت چھوڑ دی تو وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اور اس سے پھر جو فرمایا لا ترکتم سنت نبیکم، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو تم اپنے نبی کی سنت سے جو کیا ہو جاؤ گے، اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اس سے پھر کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مسلم شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور صفحہ نمبر 279 279 صفحہ نمبر تھا، جلد نمبر 1 تھے، یہ بھی اس کا حوالہ تھا۔ اب اسی طرح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب النکاح میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب النکاح میں فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، انہوں نے فرمایا، بخاری شریف کی کتاب النکاح کی روایت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب وہاں پر بھی سنت کا مطلقاً ذکر ہے، اور المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کہ مطلق کا جب المطلق اذا مطلقاً کوئی چیز مطلقاً بیان ہو تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور سنت کا فرد کامل سنت موقدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے انسان کیا ہے؟ وہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اب اس سے کہ ہم نے جو کہا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس سے مراد سنت موقدہ ہم نے لیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے پاس موطا امام محمد ہے، اس کے جلد نمبر 43 ہے 43، اور اس کا حاشیہ ہے، اس میں فرماتے ہیں ان تارک السنت المؤکدۃ یلحقہ اسم دون اسم تارک الواجب، کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے والے پر بھی گناہ، وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن اس کا گناہ واجب کو چھوڑ دینے والے کی گناہ سے ذرا کم ہے۔ اب انہوں نے دلیل میں کیا پیش کی، اور انہوں نے فرمایا بِأَنَّ وَسَرَّهَا صَاحِبُ تَلْوِیحِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ تَرْکَ السُّنَّةِ قَرِیبٌ مِنَ الْحَرَامِ، کہ سنت کو چھوڑ دینا یہ حرام کی زیادہ قریب ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، بلا عذر سنت چھوڑ دینے کی عادت بنا لینا۔ وَهَذَا هُوَ صحیح، اور یہی صحیح ہے، لما اخرج البخاری و مسلم، جس طرح کہ بخاری مسلم میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، نکالا ہے، من حدیث انس کہتے ہیں مسلم من حدیث ابی ہریرہ مرفوعا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہ بخاری میں نے حوالہ پیش کیا، کتاب النکاح کی روایت ہے، جلد نمبر کتاب النکاح کی روایت ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اس سے مراد سنت موقدہ ہے، تو معلوم ہے کہ من رغب عن سنتی میں سنت سے مراد سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح آگے فرمائے انہوں نے، آگے ہے حاکم کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے کتاب الاحکام ذکر ستۃ لعنہم اللہ، حاکم کی کتاب الاحکام ذکر ستۃ لعنہم اللہ، کہ وہ 6 آدمی جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے بارے میں وہ روایت ہے، کہتے ہیں عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن ستۃ لعنہم اللہ، 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں۔ اب میں نے بھی لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ وہ کون ہے؟ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا بدعا قبول ہوتی ہے۔ اور چھٹا آدمی ان میں سے کون سا ہے؟ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، ان میں سے چھٹا آدمی وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑ دینے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بلا عذر چھوڑ دینے کی عادت بنا دینے والے پر یہ اس روایت کے مطابق کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، کتاب الاحکام، ذکر ستۃ لعنہم اللہ، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح علی شرط البخاری، کہتے بخاری کی شرائط میں سے یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لہٰذا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرت نے جو سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کے دلائل دیے، وہ دلائل بھی ان کے دعویٰ پر نہیں بیٹھتے، ان سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، اور جو انہوں نے مثالیں پیش کی وہ مثالیں بھی درست نہیں ہیں، وہ مثالیں بھی غلط ہیں، ان سے غلط استدلال کیا گیا، ان مثالوں سے غلط استدلال کیا گیا، ان دلائل سے غلط استدلال کیا، نہ کوئی مثال ان کے مذہب پر ان کے قول پر بیٹھتی ہے، نہ کوئی دلیل ان کے مذہب اور ان کے قول پر بیٹھتی ہے، لہٰذا ان کے دلائل سے ان کا استدلال بھی غلط ہے، ان کی مثالوں سے وہ مسئلہ نکالنا کہ سنت موقدہ کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، وہ سب ان کے دلائل اور ان کی مثالیں غلط ہیں۔ اب ہمارا مقصد کسی کے خلاف تعصب کی بنیاد پر کوئی بحث کرنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کلپ کے اندر ان حضرت کا ہم نے نام نہیں لیا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے قومی بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فالوورز اور ان کو سننے والے اور وہ خود اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جائے، اس لیے ہم نے یہ پوری ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تاکہ یہ کلپ ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ اپنے دلائل پر غور کریں۔ اسی طرح ان کے فالوور جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کے نبی کے نافرمان بن جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنا، لہٰذا جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی حضرات ان کی طرف مائل ہے وہ ہمارے دلائل کو بھی سنیں اور بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑ دینے کی عادت نہ بنائے۔ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ جو انسان من تہاون بالنوافل عوقب بحرمان السنہ، کہ جو نوافل سے مستحبات کی سستی کرتا ہے وہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ومن تہاون بالسنہ، جو سنتوں میں سستی کرتا ہے، عوقب بحرمان الفرائض عوقب بحرمان الفریضہ، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو سنتوں میں سستی کرتا ہے وہ فرضوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سنتوں کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور باقی جو انہوں نے آخر میں تنقید فرمائی ہے کہ لوگ حضرات خود 17 رکعت نہیں پڑھتے، تو حضرت وہ ساری رکعت سنت موقدہ نہیں ہے، عشاء کی رکعت میں صرف 2 رکعت سنت موقدہ ہے، باقی غیر موقدہ ہے یا نوافل ہے۔ لہٰذا سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نفل کو سب کو ایک جگہ رلا ملا کر کے ایک حکم لگا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری کسی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے یا ایذا ہوئی ہے یا کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم پیشگی معافی چاہتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، وہ ہمارے مقاصد میں شامل نہیں ہے، اصلاح ہمارے مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے، تمام عالم انسانیت اور جن سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی محبت، فرائض کی محبت اور سنن کی محبت پیدا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت پیدا کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔